اس کے بعد ایک سوال یہ ہوا کہ کیا میت کو قبر میں پتہ چلتا ہے کہ اس کی قبر پر کون آیا ہے یا وہ اپنے گھر کے حالات سے واقف ہوتا ہے؟ رضوان بھائی نے فیصلہ آباد سے یہ پوچھا۔ دیکھیں، اپنے گھر کے حالات سے واقف ہونا تو یہ تو کوئی اس طرح نہیں ملتا، لیکن اتنی بات ضرور ملتی ہے کہ شب جمعہ، جمعرات کے دن شب جمعہ، یہ جو روحیں ہوتی ہیں نا، یہ بات یاد رکھیں کہ جو بدروح اس معنی میں نہیں جو ہمارے یہاں مشہور ہے، یعنی جو گناہگار روحیں ہیں، جو نافرمان روحیں ہیں، تو ان کو تو کوئی اجازت نہیں دی جاتی، وہ اسفل سافلین میں قید ہیں۔ جو گناہگار کی روحیں نافرمانوں کی، وہ اسفل سافلین، جو زمین کی تہہ کے نیچے ہے، ساتوں زمین نیچے، وہاں پر وہ قید ہے، وہ کہیں پر بھی آ جا نہیں سکتے۔ تو یہ جو مشہور ہوتا ہے نا کہ فلاں کی بدروح آ گئی، فلاں کی بدروح، یہ ایسے ہی ہے، اس کا کوئی شریعت میں گنجائش نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو جو بد روحیں ہیں، یعنی گناہگار نافرمان روحیں، ان کو قید کر لیا جاتا ہے، ان کو آنے جانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ جو مسلمان روحیں ہیں اور جو نیک روحیں ہیں، تو وہ شب جمعہ اپنے گھروں پر آتی ہیں اور دیکھتی ہیں کہ ان کے گھر والے ان کو ایصال ثواب کر رہے ہوتے ہیں، دعائیں مغفرت کر رہے ہوتے ہیں، تو دعائیں دیتے ہوئے چلی جاتی ہیں۔ اور اگر وہ دیکھتی ہے کہ کوئی خیال نہیں رکھ رہا، کوئی دعا نہیں کر رہا، تو پھر وہ کہتے ہوئے جاتی ہیں کہ جس طرح تم میرے ساتھ کر رہے ہو تو تمہارے ساتھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا کرے۔ تو یہ مضامین ہمیں احادیث کریمہ میں ملتے ہیں۔ تو کیا میت کو قبر میں پتہ چلتا ہے کہ اس کی قبر پر کون ملنا ہے؟ دیکھیں، میت ہمارے لیے ہے، وہ مردہ ہمارے لیے مردہ ہے، لیکن جیسے ہی قبر میں دفنا دیا جاتا ہے یا جیسے ہی برزخ کے معاملات شروع ہوتے، روح لوٹا دی جاتی ہے۔ مر ربک ما دینک ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، 3 سوالات ہوتے ہیں نا، تو وہ سوالات کب ہوتے ہیں؟ جب وہ روح اس کی لوٹا دی جائے۔ وہ جواب دیتا ہے باقاعدہ، ربی اللہ دینی الاسلام ھذا نبینا، وہ جواب دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ظاہر ہے کہ روح لوٹائی جاتی ہے تو جواب دیتا ہے۔ اور اگر جنت کی کھڑکیاں کھولی جاتی ہیں تو اسے محسوس کیسے ہوتا ہے؟ روح ہوتی ہے تو مزہ آتا ہے، اسے محسوس ہوتا ہے۔ اور جہنم کی کھڑکیاں کھولی جاتی ہیں تو ظاہر ہے کہ روح ہوتی ہے، روح کا تعلق جسم کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی جو روح کا جسم تھا اس کے ساتھ تعلق رہتا ہے اس کا۔ تو اگر جو ہے گناہگاروں کی روح ہیں تو تعلق رہتا ہے ان کا، تو انہیں ظاہر تکلیف محسوس ہوتی ہے، تو اسی لیے جہنم کی وعیدیں سنائی گئی ہیں۔ تو اچھا، پھر اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ جب قبرستان ہم جاتے ہیں تو حکم ہے کہ السلام علیکم یا اہل القبور، صحیح حدیث میں ہے، سلامتی ہو تم پر اے قبر والو، یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفنا ونحن بالاثر، اللہ تعالیٰ ہماری بھی اور تمہاری بھی مغفرت فرمائے، تم ہم سے پہلے آ گئے ہو، تمہارے پیچھے پیچھے ہم بھی آ رہے ہیں۔ تو باقاعدہ وہ جواب دیتے ہیں۔ سلام کس کو کیا جاتا ہے؟ جو جواب دیتا ہے نا، تو باقاعدہ جواب دیتے ہیں۔ یہاں تک کہ جو ان کی قبر پر آتا ہے اور آ کر جو ہے وہ دعا کر کے رخصت ہوتا ہے، تو وہ جانتے بھی ہیں اور ان کے قدموں کی آہٹ بھی اس مردے کو سنائی دیتی ہے۔ یہ حدیث پاک میں بالکل صحیح حدیث میں موجود ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ مردے کے آپ سرہانے سے جو ہے وہ حاضی نہ دیں، بلکہ اس کی جو ہے وہ پاؤں سے حاضی دیں تاکہ اسے تکلیف نہ ہو۔ ظاہر ہے کہ آپ سرہانے لیٹے ہوئے، کوئی سر پہ آگے کھڑا ہو جائے تو آپ یوں دیکھیں گے نا، یوں کر کے، اسے تکلیف نہ ہو۔ اولیاء اللہ کے مزارات پر جاتے ہیں تو یہی